السلام علیکم میرے پاکستانی۔ ایران کی فتح بلا شبہ ایک بڑی فتح ہے، اور اس فتح کے بعد ایران نہ صرف اسلامی دنیا کا ایک ہیرو بن کے سامنے آیا ہے، بلکہ ایران نے بہت سارے دوسرے ممالک، یورپی ممالک کو بھی متاثر کیا ہے۔ جس ہمت، جرت، جوامردی، استقامت کے ساتھ ایران نے دو نیوکلیر طاقتوں اسرائیل اور امریکہ کا سامنا کیا اور دونوں ممالک کو شکست سے دوچار کیا، بلا شبہ یہ ایرانی قوم اور ایرانی قیادت کو بہت بڑا کریڈٹ اس بات کا جاتا ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں جو امریکہ نے مختلف ملکوں کے اوپر چڑھائی کی، آپ عراق کی مثال لے لیں، آپ لیبیا کی مثال لے لیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں، ہر جگہ امریکہ نے اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ امریکہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو سکے جس طرح ایران نے جرت و بہادری کے ساتھ اس مقابلے میں اتر کے آیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ ٹویٹ کرتا ہے کہ تہران کو خالی کر دے، بمباری ہوتی ہے، B-2 جو بمبار ہے وہ بمباری کرتے ہیں، الغرض ہر طرح سے گراؤ کیا جاتا ہے ایران کا، لیکن ایران اس سے سرخرو ہو کے نکلتا ہے۔ اس سارے تناظر کو اگر آپ اس پاسبلٹی کے ساتھ دیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر اسرائیل رجیم چینج میں کامیاب ہو جاتا تو تب جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس کا کیا بنتا، جہاں پہ عرب ممالک پہلے ہی اسرائیل کے کہنے پر چلتے ہیں، اور فقط اور فقط ایران ایک رکاوٹ تھا اسرائیل کے آگے، اور اس کے بعد پاکستان، جو کہ نیتن یاہو کئی دفعہ اپنی سپیچ میں بھی کہہ چکے ہیں۔ تو اس صورت میں خدا نخواستہ اگر اسرائیل اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتا تو عرب ملکوں کا حال تو ہمارے سامنے ہے۔ تو اس سارے خطے میں اسرائیل کا تسلط قائم ہونا ایک یقینی امر تھا، اور اس سے پھر ہمارے وطن عزیز کے لیے بے پناہ مسائل جنم لے لیتے، بے پناہ مشکلات آڑے آ جاتی، اور بہت سارے چیلنجز خدا نخواستہ ہمیں درپیش ہو جاتے، کیونکہ رجیم چینج کی صورت میں تو ہم دونوں پارٹوں میں پس کے رہ جاتے، ایک طرف ہمارے بھارت ہوتا اور دوسری طرف اسرائیل حکومت ہوتی۔ یہ تصور ذہن میں آتے ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس تضاد سے باہر نکلا جا سکے۔ تو گویا ایران کی فتح فقط ایرانی قوم اور ایرانی قیادت ہی کی فتح نہیں ہے، یہ فتح میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام مسلمانوں، اسلامی دنیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام ملکوں اور ان تمام قوموں کی فتح ہے کہ جو استعمار کے خلاف، جو اس یونیپولر ورلڈ میں جن کو ظلم و ستم کا سامنا ہے،
یہ ان تمام قوموں کی بھی فتح ہے۔ اور میں اپنے ایک گزشتہ مضمون میں یہ بات پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ حملہ جو ایران کے اوپر کیا گیا، دراصل یہ امریکہ کا حملہ اگر گلوبل تضاد میں دیکھیں تو یہ ایک یونیپولر ورلڈ اور گلوبل سطح کے اوپر ملٹی پولر ورلڈ کے درمیان ایک تضاد کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تو گویا ایران کی فتح دراصل ملٹی پولر ورلڈ کی فتح ہے، اور ملٹی پولر ورلڈ کے ایک نئے دور کا آغاز ہے جس میں ایشیائی ریاستیں اپنی کامن ویلتھ کا قیام آگے چل کر عمل میں لا سکتی ہیں، جس میں چین، روس، ایران، پاکستان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس میں اپنا ایک ڈومیننٹ رول پلے کر سکتا ہے۔ اور اس صورتحال میں جبکہ دنیا دیکھ چکی ہے، اور بالخصوص ایشیائی ریاستیں جن کو بہت ساری ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا، جن کے سامنے جو اقوام متحدہ ہے ایون اس کا معیار دوہرا معیار ہے کہ وہ صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیل کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اور اس کا ہی ایک دم چلہ کے طور پر کام کرتا ہے، اور جو حقیقی مقصد تھا، جو پیس اینڈ سیکورٹی کا، جو امن و سلامتی فراہم کرنے کا دنیا کو، اس میں وہ ناکام رہا ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں یہ ایک اچھی ابتدا ہے کہ جس ملٹی پولر ورلڈ کے اگینسٹ در حقیقت یہ جنگ لڑی جا رہی تھی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، اس میں امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہوئی ہے۔ اب یہ بات بھی سامنے ہے، اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ ایک زمانہ ہم نے کولڈ وار کا وہ دیکھا سوویت یونین کے ساتھ، اور پھر 1990 میں سوویت یونین کے خاتمہ کے بعد ہم یونیپولر ورلڈ میں داخل ہوئے۔ تاہم 35 برس بعد ایک نئی کولڈ وار کا عہد آنے کو ہے، بلکہ ہم اس وقت اس کولڈ وار کے عہد میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب ہمیں اس کولڈ وار میں، جو کہ اب کی کولڈ وار جس طرح ماضی کی کولڈ وار امریکہ اور روس کے درمیان تھی، آج کی کولڈ وار چین اور امریکہ کے درمیان ہے، اس کولڈ وار میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سوال توجہ طلب ہے۔ کیا ہم گزشتہ اپنے ماضی کی کردار کی طرح ہم یونیپولر ورلڈ کے تحفظ کے لیے ہی کام کرتے رہیں گے، اسی کے لیے توگدو کرتے رہیں گے، یا ہم اپنی قومی سلامتی اور قومی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھ سکیں، اس خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھیں جس میں کوئی ہمارا بازو نہ مروڑ سکے، کوئی ہمیں شکست سے دوچار نہ کر سکے، کوئی ہمیں اس جگہ نہ لے جا سکے جہاں پہ پھر راستہ بند ہو جاتا ہے، گلی بند ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے نکلنے کا کوئی سامان میسر نہیں آتا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کا تقاضا ہے کہ ہم اس نئے عہد میں، جس میں اب نئی الائنمنٹ ہو چکی ہیں ملٹی پولر ورلڈ کی، ہم اس طرف اپنا جھکاؤ کریں تاکہ پاکستان سے غربت، ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے، اور پاکستان کے کروڑوں عوام کو جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم ان کو غربت سے نکال سکیں اور ایک امن و سلامتی والی، خودداری والی اور عزت والی زندگی
مہیا کر سکیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔